بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلموں کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کی اور شفقت اور رأفت کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم صرف اپنوں کے ساتھ خاص نہیں تھا، غیروں کے ساتھ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت صرف اپنے مذہب کے ماننے والوں، اپنے پیروکاروں پر نہیں تھی، بلکہ غیر مذہب والوں پر بھی تھی، اور آپ کے رحم و کرم کے ہونے میں مذہب اور دھرم آڑے نہیں آتا تھا۔ اس کی ایک مثال سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے حوالے سے پہلے پیش کی جا چکی ہے۔ ایک اور روایت جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے وہ ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ قدمت علی امی وہی مشرکۃ، میرے پاس میری والدہ امی آئی اور وہ ابھی شرک کی حالت میں تھی، مشرکہ و کافرہ تھی۔ وکان فی عہد قریش، یہ وہ زمانہ تھا جب قریش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح تھی، معاہدہ تھا، صلح حدیبیہ والا۔ جب میرے گھر آئی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، قلت یا رسول اللہ قدمت علی امی وہی راغبۃ افاصلھا، میرے پاس میری والدہ آئی ہے اور وہ رغبت رکھتی ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، انہیں کچھ دوں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا نعم صلیھا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو ان کی والدہ کے ساتھ، جو کہ ابھی مشرکہ تھی، کافرہ تھی اور دوسرے مذہب اور دھرم کو ماننے والی تھی، اچھا سلوک کرنے، حسن سلوک کرنے، اچھا رویہ اپنانے اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا اور اس کی اجازت عطا فرمائی۔ خاص طور پر اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے روایت کے اس لفظ سے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش سے آپ کا معاہدہ تھا۔ ایسے موقع پر کسی مشرک کو، کسی کافر کو ایک مسلمان کے، مومن کے گھر میں قیام اور ٹھہرنے کی اجازت دینا یہ بہت خطرناک بات تھی۔ مزید اس پر یہ کہ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، حضرت اسماء کا گھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، جو ایک جلیل القدر صحابی تھے اور خلافت اسلامیہ کے ایک اہم رکن تھے، دولت اسلامیہ، اسلامی حکومت کے ایک اہم فرد تھے، بلکہ اس کے رجال کار میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دینا ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس بہت سارے اسلامی حکومت کے ایسے راز ہوں جو کسی نہ کسی طریقے سے افشا ہو جائیں اور ظاہر ہو جائیں، یہ بہت ہی خطرناک بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خطرات کے باوجود والدہ جو مشرکہ تھی اور کافرہ تھی اور دوسرے دھرم پر تھی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ یہ آپ کے رحم و کرم کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ دوسری مثال بخاری شریف میں آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے باہر کپڑوں کا بازار لگتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک دھاری دار ریشم کا کپڑا بک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بہترین کپڑا ہے، آپ اسے لے لیجئے اور جمعہ کے دن اسے زیب تن فرمائیں، اور جب وفد باہر کی ملاقات کے لیے آپ کے پاس آئیں تو ان کی ملاقات کے وقت بھی یہ شاندار جوڑا آپ پہنیں۔ حضرت عمر کی اس درخواست پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ ریشم وہ پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ کچھ دن گزرے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے ریشم کے اتارد کے کپڑے آئے۔ ان میں سے ایک کپڑا، ایک جوڑا حضرت عمر کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اسی قسم کے کپڑوں کے بارے میں کچھ دن آپ نے تو ایسا کچھ فرمایا تھا اور آج آپ مجھے یہ ہدیہ دے رہے ہیں، کیا میں جہنم کا حقدار بن جاؤں ان کو پہن کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ دوسرے استعمال میں لا سکتے ہو، اس کو بیچ سکتے ہو، کسی کو ہدیہ دے سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ریشم کا کپڑا اپنے مکہ میں کسی رشتہ دار جو مشرک تھا، کافر تھا، اسلام پر نہیں تھا، اس کو ہدیے میں تحفتاً گفٹ میں بھیج دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا۔ یہ کافروں کے ساتھ رحم و کرم کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ غیر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ آپ کے رحم و کرم کا مظاہرہ، اس کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ آپ
ان کی ہدایت کے لیے فکر مند ہوا کرتے تھے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے، اس پر جنت کی بشارت سنایا کرتے تھے، آپ جہنم کے عذاب سے انہیں چوکنا کیا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے، حالانکہ ان کی طرف سے آپ کو ایذائیں دی جاتی تھی، آپ کے ساتھ گالی گلوچ کیا جاتا تھا، آپ کے آنگن میں، آپ کے راستے میں، گھر میں غلاظت و گندگی ڈالی جاتی تھی، ہر طرح سے پریشان کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ ہمیشہ رحم کا معاملہ فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تاکید کی کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، اچھے انداز سے دیں، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا برتاؤ کریں، انصاف کے ساتھ معاملہ کریں، جس کی مثالیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔